أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ويدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا اور تمام معاملات کا انتظام کر رہا ہے۔ اس کے حضور کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، پھر کیا تم نصیحت قبول نہ کرو گے؟ یہ سورہ یونس کی 3 آیت ہے۔ اس آیت پہ گزشتہ درس میں بھی بات چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت اور توحید کو پیش کیا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، اس وجہ سے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور صرف 6 دنوں میں پیدا فرما دیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور یدبر الامر فرمایا، وہی تمام معاملات کا انتظام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کو پیدا کر کے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں اس میں، یا کسی اور کو تصرفات کا اختیار اس نے نہیں دیا ہے اس کائنات میں، بلکہ سارے تصرفات وہ خود کرتا ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہے، اسی کے قائم رکھنے سے یہ کائنات قائم ہے، اسی کے چلانے سے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ اس میں واضح فرما دیا گیا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ فرمایا اس کے بعد، یعنی کسی اور کا دخل اور کسی اور کی شرکت اس کی کائنات کی تخلیق میں یا کائنات کے چلانے میں ہونا تو درکنار، اس کے آگے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا، یہ بتا دیا گیا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ فرمایا سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں۔ یعنی وہ کیفیت بتائی گئی اس دن کی کہ لوگوں کا حال کیا ہوگا، رحمان کے سامنے کیا کیفیت ہوگی۔ آج تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں آج کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہیں بخشوا دیں گے، ہمارے حلقے ارادت میں شامل ہو جاؤ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اس کو خود فکر لاحق ہوگی، اس کو خود جو ہے اپنی تعلق سے سوچنا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو دوسروں کو کیا بچائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کہہ دیا گیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہوگا، وہ خود ڈر رہا ہوگا کہ میرا کیا معاملہ ہوگا، کہ دوسروں کو کیا بچائے گا۔ آج اس قسم کے جو لوگوں کو خوش فہمیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کی نفی کی جاتی ہے آیت کے اس حصے میں کہ سفارش ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن کس کی ہوگی وہ اس آیت میں بھی اور دیگر آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اس آیت میں تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا، یعنی ساری آوازیں پست ہو جائیں گی اس دن رحمان کے سامنے، کوئی آواز نہیں نکل پائے گی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا، صرف پھسپھساہٹ کے، آہٹ کے، مکمل طور پر سناٹا ہوگا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے بات کر سکے، صرف پھسپھساہٹ ہوگی یا قدموں کی آہٹ سنائی دے گی۔ اس دن جو ہے کیا حال ہوگا لوگوں کا،
کہ کوئی اس کے سامنے بول نہیں پائے گا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن فرمایا. لا یملکون منہ خطابا فرمایا 30ویں پارے میں. اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر پائے گا اس کی اجازت کے بغیر. آج تو بہت باتیں کر رہے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. کچھ نہیں کر پائیں گے اس دن. یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا فرمایا. اس دن کوئی سفارش کسی کے حق میں یعنی کارگر نہیں ہوگی، فائدہ بخش نہیں ہوگی، لیکن اس کو جس کو اللہ تعالی رحمان نے اجازت دی ہو، اور اس کے حق میں جس کے لیے اجازت دی گئی ہے. ورضی له قولا اس کو اجازت دی جائے گی، جس کو اجازت دی جائے گی وہی کر سکے گا، اور جس کے حق میں اجازت دی جائے گی وہی اسی کے حق میں کر سکے گا. یعنی یہ کنڈیشنز ہوں گے، شرائط کے ساتھ ہوگا، سب کے لیے نہیں. جو چاہے جس کے لیے سفارش نہیں کر پائے گا وہاں پر اللہ رحمان کے دربار میں یہ بالکل واضح کر دیا گیا. اس کے باوجود لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ سفارش چل جائے گی، شفاعت چل جائے گی، ہر ایک کے حق میں چل جائے گی، جو جس کو چاہے سفارش کر سکے گا. ہمارے پیر و مرشد ہمیں بچا لیں گے، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. ان کا بھی بچنا محال ہے اللہ رحمان کی عدالت میں. پہلے ان کو پیش ہونا ہوگا، ان کو اپنے اعمال پیش کرنا ہوگا. یہ چلنے والا وہاں پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح فرما دیا ما من شفیع الا من بعد اذنی. اس کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں پر نہیں مار سکے گا. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ یہی اللہ تمہارا رب ہے. یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد آیت کے ایک ایک حصہ میں غور و فکر جو ہے کرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر یعنی کھول کھول کر بیان کر دی ہے باتیں. لیکن اس کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے. ساری دنیا کی چیزیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، فن حاصل کرتے ہیں. نہیں حاصل کرتے تو اس کتاب کا علم، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے بھیجا تھا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا. لیکن ہم اس سے اس قدر غافل ہیں کہ اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور کوئی سمجھانا چاہتا ہے تو اسے سمجھنا نہیں چاہتے. ایک ایک حصہ، ایک ایک لفظ سمجھنے کے قابل ہے اس قرآن کا، اس آیت کا. ساری قرآن میں ایسے ہی حکیمانہ الفاظ آپ کو ملیں گے، ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں ملیں گی. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. پھر فرما دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں، جو جس نے کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو مدبر ہے، وہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے، مستحق ہے کہ اس ہی کی عبادت کی جائے. فاعبدوہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. اسی کے سامنے تم کو اپنا سر جھکانا چاہیے، اسی کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے، اسی سے تم کو دعائیں مانگنا چاہیے، اسی کا تم شکر گزار ہونا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں. کیونکہ کوئی یہ حق رکھتا ہی نہیں، کوئی اس بات کا مستحق ہے ہی نہیں، کیونکہ اسی نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے. کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیزوں میں سے میں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے، میں بھی اللہ کے ساتھ شریک تھا، میں بھی اس کی کائنات کے بنانے میں جو ہے کچھ ساجھیدار تھا، یا میں اس کے چلانے کے سلسلے میں کچھ کام کرتا ہوں، میرے پاس بھی کچھ تصرفات اور اختیارات ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. جب نہیں کہہ سکتا تو پھر مستحق بھی وہی ذات ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. یہ لاجک کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے انسان کہ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا، جس نے پالا پوسا، جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا مالک ہے، وہی اس بات کا لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. پھر کیا تم نصیحت قبول نہ کرو گے؟ پھر کہاں جا رہے ہو تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود بھی کیا تم یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہارا معبود ہونا چاہیے، اور عبادت کے لائق ذات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کے علاوہ. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ساری اپنی توحید کی بات جب بتا چکے ہیں، اس کو واضح کر چکے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی تمہاری زندگی کا ایک دور آنے والا ہے، وہ آخرت والی زندگی.
تم یہ مت سمجھو کہ یہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، مر کر فنا ہو گئے، ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد ایک طویل زندگی شروع ہونے والی ہے، یہاں سے موت کے بعد تمہاری دوبارہ زندگی شروع ہوگی، وہاں پر ہم سب کو جمع کریں گے، تم تمام کو جمع کیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا اور سوال و جواب ہوگا، اور اسی کے مطابق جزا اور سزا تم کو دے دی جائے گی۔ یہ مت سمجھو کہ تم کو ہم نے پیدا کر کے ایسا ہی چھوڑ دیا ہے۔ انسان کا انجام بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ انسان غفلت کا شکار ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ 29 پارے میں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ایسا ہی چھوڑ دیے ہیں؟ یعنی یہ ساری نعمتیں اس کو دے دی گئی، ساری چیزیں اس کو دے دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ جاؤ جیسے چاہے استعمال کر لو؟ نہیں، جیسے چاہے نہیں۔ آج آزادی اور اختیارات دیے گئے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آزمائشی طور پر امتحان چل رہا ہے، امتحان کے لیے آزادی تو دینا ضروری تھا۔ کاغذ اور قلم دیے بغیر اگر امتحان لیا جاتا تو کیسے امتحان ہو سکتا تھا؟ کاغذ اور قلم دے دیا گیا ہے آج، اور کہا گیا ہے کہ لکھو جو چاہے تم اپنی کتاب میں، تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تمہارا حساب ہوگا اور تمہارا نتیجہ نکلے گا، اس دن تم کو معلوم ہوگا۔ تو اس میں انجام بتایا گیا کہ آخرت کی فکر سے جو بے پرواہ ہو کر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو متوجہ کیا گیا ہے اس میں، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ایک اور زندگی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گیا، کوئی تم سے نہیں پوچھے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا انکم الینا لا ترجعون، فرمایا سورہ مومنون 18 پارے میں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو ہم نے بالکل بیکار، فالتو، عبث میں پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، نہیں، بلکہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو لوٹایا نہیں جائے گا ہماری طرف؟ ایسا نہیں ہے، وہ ہماری طرف لوٹایا جائے گا اور ہم اس سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے انسان کو اور اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، تم کو یہ جو زندگی دی گئی ہے، یہ زندگی تمہارے لیے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے دی گئی ہے، یہاں پر مزے لوٹنے کے لیے، مستی کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے زندگی، یہاں پر تم آخرت کی فکر کر کے آنے والے بن جاؤ، رب کو راضی کر کے آنے والے بن جاؤ۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب جمع کیے جاؤ گے، یہ سمجھ لو، یہ حقیقت ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، بالکل سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی غلط بیانی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور فرمایا گیا کہ بے شک وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، بس مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، اب کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا سورہ یاسین 23 پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ انسان یہ سمجھتا ہے یہ کہ اس کو جو ہے ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا، کیا انسان نے یہ دیکھا نہیں؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ ہم نے اس کی تخلیق کیسے پیدا فرمائی؟ ایک پانی کے قطرے سے، لیکن پھر وہ جھگڑالو بن گیا، جھگڑنے لگا کس بات میں؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، خالق کے لیے، جس نے اس کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، تو اس کے لیے مثالیں دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو وہ ویسا ہوگا، اس کے لیے کوئی مثال نہیں چل سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی مثال اس کے اوپر چسپاں نہیں ہو سکتی۔ اس نے تم کو جیسا پیدا کیا ہے اس کی مرضی ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ ہمارے مرنے مٹ جانے کے بعد، فنا ہو جانے کے بعد، ہڈی ہو جانے کے بعد، خاک میں مل جانے کے بعد کون ہم کو زندہ کرے گا؟ دوبارہ کون زندگی دے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، فرمایا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اس قسم کا سوال کر رہے ہیں، جو شک و شبہ کر رہے ہیں، وہی پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز ایک وقت بن جاتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں آسانی کے ساتھ بعد میں اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایک ڈائی بن گئی، کئی لاکھ چیزیں اس سے جو ہے بنا دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بغیر کسی نمونے کے ہم سب کو پیدا فرما دیا، ساری انسانوں کو پیدا فرما دیا، ساری کائنات کو پیدا فرما دیا، تو پھر اس کو توڑ پھوڑ دینے کے بعد
پھر سے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے یہاں بتایا گیا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اس کو واضح کر دیا گیا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور انجام کیا ہوگا بتایا گیا کہ تاکہ اس کو جزا دے جس نے ایمان لا کر عمل صالح کیا ہے، انصاف کے ساتھ پوری جزا دی جائے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور وہ جس نے کفر کیا تو اس کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور اس کو دردناک عذاب بھگتنا ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، اس لیے قیامت قائم ہوگی۔ کسی کو جزا ملے گی، کسی کو سزا ملے گی ان کے اعمال کے مطابق۔ کیونکہ قیامت کا آنا، آخرت کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، فرمایا سورہ طٰہٰ 16 پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لوگ قیامت کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں آئے گی۔ تو بتایا گیا کہ قیامت آئے گی، بے شک آئے گی، اس میں جو ہے کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، ضرور آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے وقوع ہونے کا وقت ظاہر نہیں فرمایا کسی کے سامنے بھی، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار بتائے تھے، علامتیں بتائی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، فرمایا یہ کس وجہ سے، اس کا مقصد کیا ہے قیامت کے آنے کی؟ تاکہ جزا دی جائے تم سب کو، ہر ایک کو، جو کچھ تم نے کوشش کی ہے اور محنت کی ہے دنیا میں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ اس کو جو ہے چاہے وہ اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ ادا کرتا رہے، اس کو اجازت دی گئی ہے۔ یہ دارالعمل ہے، یہاں پر روکا نہیں جاتا اور اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان، اچھے کام کرنے والا انسان بسا اوقات تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، لوگ اس کو ستاتے ہیں، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اس کا حق مار لیتے ہیں، اس کو حق نہیں ملتا، اور بعض وقت ایسے غلط قسم کے لوگ جو ظالم ہیں وہ جو ہے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں۔ تو یہاں پر انصاف نہیں ہے، یہ دنیا میں کوئی انصاف نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ پہلے تو اس کو دارالعمل بنایا گیا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو تو ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چھوٹی سی سزا دیتے ہیں تو ایک نمونے کے طور پر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ مکمل طور پر جزا و سزا تو قیامت میں ملنے والی ہے، کیونکہ اور یہاں پر دنیا میں جو انصاف کو قائم کرنے والے اور جو قانون بنانے والی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ اس میں کام کرنے والے لوگ بھی ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، ان کا علم بھی کم و بیش ایسا ہی ہوتا ہے۔ کئی ایک چیزوں سے وہ لا علم ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور کئی ایک کمزوریاں اور کوتاہیاں ان سے ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ مدد کرنے کے سلسلے میں دوسروں کا حق مار دیتے ہیں، کبھی کسی کے زور زبردستی کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر دیتے ہیں، کبھی پیسوں کے لیے رشوت لے کر جو ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری جو انصاف کو قائم کرنے والی، جو قوانین بنانے والی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، اس میں جو کام کرنے والے انسان ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی جذبات ہوتے ہیں، اس وجہ سے کئی ایک غلطیاں ہوتی ہیں، انصاف کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ظالم دن تناتا ہوا پھرتا ہے، مظلوم بیچارہ پکڑا جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں سب کو انصاف ملے، اور وہ دن ہوگا یوم قیامت کا دن۔ اور پھر انصاف وہاں پر کون کر سکے گا؟ سوائے رب العالمین کے جو علیم و خبیر ہے وہی کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی جو ہے لوگوں کے دلوں سے کے حالوں سے تک واقف ہے۔ نہ صرف وہ علیم ہے بلکہ خبیر ہے اور حکیم بھی ہے، اس کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں، وہ ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اس لیے اس کے جو فیصلے ہوں گے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں پر کوئی اخربہ پروری نہیں چلے گی، وہاں پر کسی کا کوئی پریشر اور دباؤ نہیں چلے گا، سب فیصلے جو ہے انصاف کے تحت ہوں گے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین فیصلے کریں گے۔
تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد تم کو انصاف ملے گا، اس لیے ہم یہ قیامت قائم کریں گے۔ یہ جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے، تمہاری دوبارہ زندگی شروع ہونے والی ہے، یہاں پر مرنے کے بعد تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ بات کا یقین رکھو، تم اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی ہم ہی پیدا کریں گے، اور جو اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم ان کو اچھی جزا دیں گے، بہترین انعامات سے نوازیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو برا عمل کرے گا، ہماری بات نہیں سنے گا، ہمارے نبیوں کو جو ہے جھوٹا کہے گا، ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کے احکامات کو نہیں مانے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا، ان کی اتباع نہیں کرے گا، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے اور تکلیف دہ زندگی ہے آئندہ آنے والی ہے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ آج تو بہت مزے کر رہا ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو، آج تھوڑے دن ہے مجرموں، کہا گیا ہے کہ آج تم ٹھنڈا پانی پی لو گے اور مزے مزے کی چیزیں کھا لو گے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد کھولتا ہوا پانی سے تمہاری جو ہے تواضع ہوگی، اور دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جو کفر کر رہے ہیں اس کی پاداش میں تم کو یہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نافرمانی کے کاموں سے بچائے رکھے اور اپنا صحیح فرما بردار مسلم مطیع بندہ بنا دی، صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔